شفاعت لكل حول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، درود و سلام آقا دو جہاں سید سروراں امام الانبیاء سید الانبیاء تیرے اور میرے پیارے لجپال نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام۔ احباب ذی وقار، ازل سے جب سے اسلام اس دنیا میں آیا ہے، واحد دین اسلام ہے کہ جو پوری دنیا کے مذاہب سے ایک الگ فکر پیش کرتا ہے، اور دین اسلام وہ واحد دین ہے کہ جو انسان کو جینے کے اصول اور انسان کے لیے دستور عمل زندگی گزارنے، وہ چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، یعنی ایک بندے نے اگر اسلام پر چلنا ہو تو اسلام اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے، اور کسی نے اگر پورے ملک کو اسلام کے مطابق چلانا ہو تو اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ اسلام کا ایک حسن ہے، اسلام کی یہی خوبصورتی ہے کہ اگر کوئی اکیلا آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزاروں، اسلام اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کیا تو یہ ایک ازل سے فیصلہ ہے، یہ یاد رکھو، جہاں حق ہوتا ہے تو باطل کو ایک تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے کا ایک دستور چلا آ رہا ہے۔ دیکھو، آدم علیہ السلام کا جب اللہ نے تخلیق کیا تو اس کے ساتھ شیطان بھی تھا، اور یہ شروع سے ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب دین حق کی تبلیغ شروع کی، اب لوگوں کو تکلیف اس سے نہیں تھی، اس سے مکے کے مشرقین کو تکلیف یہ نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیوں کیا۔ یاد کرو، دعوی نبوت کی تکلیف یہود و نصارہ کو تھی، یہ یہود و نصارہ کو تکلیف تھی، کیونکہ یہود و نصارہ اس آس پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ آخر و زمان ایک نبی آئے گا، اور وہ یہ آس لگا کے بیٹھے تھے وہ ہمارے اندر آئے گا۔ یہود و نصارہ نے جو مخالفت کی وہ اس لیے کہ نبوت ہم میں آئی کیوں نہیں۔ قریش مکہ نے جو مخالفت کی وہ اس لیے نہیں کی کہ حضور نے اعلان نبوت کیوں کیا۔ ان کی مخالفت اس لیے تھی کہ جو ایک ہمارا سسٹم ہے، جو نظام ہم نے بنایا ہے، بس اس نظام کی مخالفت نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ کہتا رہے میرا اللہ ایک ہے، ہمارے 360 خداؤں کو برا نہ کہے۔ ٹھیک ہے، اس کے جو چند ساتھی آتے ہیں وہ اپنی کعبے میں ایک سائیڈ پہ بیٹھیں، اپنی عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، جو مرضی کریں، مگر یہ کیوں کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے؟ یہ کیوں کہتے ہیں کہ کرپشن، بے حیائی، بدماشی، عریانی ہمارا کاروباری ایک سسٹم؟ کیونکہ یاد رکھو، ان کا سسٹم ایک دن کا نہیں تھا، 5 صدیوں سے ایک سسٹم چلا آتا تھا۔ 5 صدیاں ایک نظام کو لے کے چل رہی تھی، نسل در نسل وہ نظام چلا آتا تھا۔ بت پرستی کا نظام، بے حیائی کا نظام، فحاشی کا نظام، جو ان کی خواہشات تھی، خواہشات پرستی کا نظام، من مرضی کے فیصلوں کا نظام، چدراہٹ کا نظام، جاگیرداری کا نظام، وڈیرا شاہی کا نظام۔ ہر قبیلے کا اپنا ایک وڈیرا ہے، باقی اس کی رعا ہے، ہر قبیلے کا ایک اپنا سربراہ ہے۔ اسلام جب آیا اس نے سسٹم کو توڑا ہے اصل میں۔
اسلام نے جو بات کی وہ قبیلے، لوگ، اچھے اور برے کی تمیز جو کی وہ اعمال کی بنیاد پر کی. اصل میں اسلام نے جو نظام دیا وہ نظام ایسا تھا کہ جو امیر اور غریب سب کے لیے تھا، جو اونچی نیچی ذات والوں کے لیے تھا. اسلام کے نظام تو پھر اتنا اعلیٰ تھا نا، جس بات سے مشرقین مکہ کو تکلیف ہوتی تھی، اور انہوں نے کہا بھی کہ نبی علیہ السلام کے گرد وہ صحابہ جو دور دراز سے آئے ہوئے تھے، کوئی روم سے، کوئی فارس سے، کوئی حلب سے، کوئی شام سے، اور وہ صحابہ جو مالی طور پہ غریب تھے، تو نبی علیہ السلام کے گرد جب بیٹھتے، حضور کو دیکھ کر تسکین قلب حاصل کرتے، تو مشرقین نے یہی بات کی تھی کہ ان غریبوں کے ساتھ بیٹھنا ہماری توہین ہے. ہم تیرا کلمہ تو پڑھ لیں مگر ان کے ساتھ تو ہمیں بٹھائے گا جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جو ہمارے ہمساری نہیں ہے کسی اعتبار سے. مگر فرمایا پیارے حبیب تو اعلان کر دے، جس کا جی چاہتا ہے کلمہ پڑھے، جس کا جی چاہتا نہ پڑھے، مگر جو میرے دامن میں آئے ہیں ان کو اٹھا میں نہیں سکتا، میں ان کو اٹھا نہیں سکتا. حبیب یہ تو وہ لوگ ہیں جو خالص، ان کو کسی عہدے کا لالچ نہیں ہے، عہدے کے لالچ میں یہ نہیں آئے ہیں. پیارے حبیب یہ تو تیری محبت میں آئے ہیں. بات کرنے کا جو مقصد ہے میرا آج کے موضوع میں، کہ آج بھی وہی بات ہے. اس وقت بھی اسلام کا جو خوف تھا وہ دشمنان اسلام کے کس بات سے وہ ڈرے تھے؟ یہود و نصارہ، پوری دنیا کے مذاہب، وہ اس بات سے وہ کہتے تھے کہ اسلام اب جب آیا ہے تو اسلام دبنے کے لیے تو آیا نہیں ہے. اسلام جو آیا ہے یہ دبنے کے لیے تو آیا نہیں ہے. اسلام جو نظام لے کے آیا ہے، اگر دنیا اس نظام سے واقف ہو گئی، دنیا اس نظام کو جان گئی، قرآن و سنت کے نظام کو دنیا اس سے آگاہ ہو گئی، تو پھر ہمارے سارے کے سارے نظام گر جائیں گے. ہماری بادشاہتیں، سلطنتیں، سپر پاور، ہر چیز تو گر جائے گی. ہمارا جو ایک سسٹم ہم نے بنایا ہے یہ گر جائے گا. اب انہوں نے کیا پلان کیا؟ انہوں نے کہا کہ مسلمان تو ہوتے ہی دہشت گرد ہیں، اور یہ آج بھی چل رہا ہے. اور اس نے زور اس وقت پکڑا جب 9/11 کا ایک واقعہ ہوا امریکہ کے اندر، اور پھر اس وقت 3 چیزوں کو پیش کیا گیا دنیا کے سامنے کہ داڑھی، امامہ، برقع، مسجد، مدرسہ، قرآن، یہ دہشت گردی کی علامت بنا کے پیش کیا گیا. اور آج بھی یہی ہے کہ دنیا کے اندر اسلام کو جو مسائل درپیش ہیں، پوری دنیا کے اندر بسنے والے مسلمانوں، میرے بھائیوں اور بہنوں کو جو مسائل ہیں، آپ جاپان میں چلے جائیں، آپ رشیا میں چلے جائیں، آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، وہاں ہماری مسلمان عورتیں حیا کے اور پردے کی جنگ لڑ رہی ہیں. جن ملکوں میں سکارف پہننے پہ پابندی ہے، مسلمان عورتیں باقاعدہ جرمانہ دے کر اپنا حیا بچا رہی ہیں. کیوں؟ انہوں نے یہ کہا کہ جو برقع ہے یہ دہشت گردی کی علامت ہے، بند کر دیا. اور یہ پوری اس کو نام دیا گیا اسلام فوبیا کا، کہ وہ اس قدر، وہ اصل میں لفظ ان سمجھے ہی نہیں. اسلام کا معنی کیا ہے؟ سلامتی سے نکلا ہے. اسلام ہے کیا؟ اسلام تو ملاقات کے آغاز پر جو جملہ اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ہے کہ جب آپس میں ملو تو کیا کہو؟ السلام علیکم ورحمت اللہ. اس ایک جملے کو نہیں سمجھنے دیا گیا قوم کو کہ السلام علیکم. جب دوسرا کو وہ کیا کہتا ہے کہ تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو. جو دین ہمیں ملاقات کے وقت ہی ایک دوسرے کو
امن کا، سلامتی کا، محبت کا، برکت کا، رحمت کا درس دیتا ہے، وہ اسلام ہمیں دہشت گردی کا درس نہیں دیتا۔ ہمیں بنا کے پیش کیا گیا کہ جس نے داڑھی رکھی لہذا یہ دہشت گرد ہو گیا، جس نے امامہ باندھ لیا لہذا یہ دہشت گرد ہو گیا، جس نے جناب علی سنت کے مطابق لباس پہن لیا، جو مسجد اور مدرسے میں آیا گیا، اس کو ایک دہشت گرد بنا کے پیش کر دیا گیا۔ پوری دنیا کے اندر اسلام کو یہ ایک مسئلہ درپیش ہے، اور اسلام کس طرح کسی کو دہشت گرد اس کو دین کو کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بہترین اسلام کیا ہے، بخاری شریف میں پوچھے یا رسول اللہ بہترین اسلام کیا ہے، میرے نبی نے فرمایا بہترین اسلام یہ ہے کہ تم بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، اور جسے جانتے ہو نہ جانتے ہو اسے سلام کہہ دو۔ بہترین اسلام نبی علیہ السلام نے یہ بیان کیا کہ بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، جسے جانتے ہو نہیں جانتے اسے سلام کہو۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ بہترین اسلام کیا ہے، میرے نبی نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ اس سے بڑھ کے اسلام امن کا کیسے درس دے کہ جو چیز تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرو۔ اس سے بڑھ کے اسلام کا درس اور کیا ہو سکتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پوچھا گیا ایمان کیا ہے، میرے نبی نے فرمایا حیا کل ایمان ہے، جس کے اندر حیا نہیں اس کے اندر کچھ بھی نہیں۔ اب حیا کو جب کھولیں گے اس میں کتنی چیزیں نکلیں گی۔ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنا یہ حیا کا حصہ ہے، بڑوں کا احترام کرنا یہ حیا کا حصہ ہے، کسی کی عورت کو نظر بے حیائی سے دیکھنا یہ حیا کا نہ دیکھنا حیا کا حصہ ہے۔ اب کسی کی بہن بیٹی کو اب شہوت کی نظر بری نظر سے نہیں دیکھ سکتے، بلکہ آقا علیہ السلام نے تو فرمایا کہ مردوں کو پابند کیا کہ تم چوک اور چرستوں میں نہ کھڑا ہوا کرے، گلی کے کونوں پہ نہ کھڑا ہوا کرو۔ پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تم نہیں جانتے کہ تمہاری عورتیں یہاں سے گزرتی ہیں اور انہیں تنگی ہوتی ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اسلام کی بات کی نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اسلام یہ ہے۔ منع فرمایا سرکار نے فرمایا کہ مردوں کو کم دیا، اور اس سے بڑا امن اسلام عورت کو کیا حقوق دے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں کوئی کھانے پہ بلا لے، اپنے گھر میں کھانے پہ بلائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کھانا کھاتے ہی فوراً بکھر جاؤ، اور اس کی وجہ بیان کی آقا علیہ السلام نے فرمایا گھر کے اندر عورتیں پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں پردے میں، یعنی تمہیں کسی نے صرف دعوت کے لیے بلایا، کھانے کے لیے۔ ایک تو مہمان آیا نا دور سے اس کا الگ مسئلہ، فقط کسی نے دعوت پہ بلایا، کھانے پہ بلایا ہے، فرمایا حکم کیا ہے؟ کھانا کھا چکے اب وہاں بیٹھ کے گپے نہیں آنکو، کیونکہ اس گھر کی جو خواتین ہیں وہ ایک بند ہے ایک جگہ پہ، انہوں نے بھی تمہارے بعد کھانا کھانا ہے۔ تو اس سے بڑا اسلام عورت کو کیا حق دے، اس سے بڑا اسلام کیا حق دے کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے کسی عورت سے تو اسلام نے تو مرد کو پابند کیا ہے کہ وہ نکاح سے پہلے اقرار کرے گا کہ میں جس عورت سے نکاح کر رہا ہوں میں اس کے نان و نفقے کا ذمہ دار ہوں۔ حق مہر بیسک کیا ہے؟ حق مہر وہ اقرار ہے پہلا، کہ وہ اقرار کرتا ہے کہ جس سے میرا نکاح ہو رہا ہے میں اس کے روٹی کا، کپڑے کا، اس کے مکان کا، اس کی ضروریات زندگی میں پوری کروں گا، اس کو عزت کے ساتھ گھر میں بٹھا کے کھانا دوں گا، اس سے باہر کی مزدوری نہیں کراؤں گا۔ اسلام تو اتنا خوبصورت دین ہے
اتنا اعلیٰ دین ہے اسلام تو، مگر اس کو کیوں پیش کیا گیا ایک دہشت گرد بنا کے، تاکہ لوگ اسلام کے قریب نہ جائیں۔ اور اب بات یہاں پہ نہیں رکی، کیونکہ اسلام اپنی طاقت رکھتا ہے۔ اب انہوں نے ہمارے مسلمان نوجوانوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ اب نہیں، کئی سالوں سے کر رہے ہیں۔ الہاد کی صورت میں، اپنا جسم اپنی مرضی کی صورت میں، انسان کو جینے کا حق دو اس نعرے کی صورت میں، یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ نہیں رہے۔ ٹی وی کی صورت میں، ڈرامے کی صورت میں، سوشل میڈیا کی صورت میں، پرنٹ اخبار کی صورت میں، کالم کی صورت میں، ناول کی صورت میں، اس کی میں کتنی صورتیں گنا سکتا ہوں آپ کو، گیموں کی صورت میں، کارٹونوں کی صورت میں۔ اب جو مشترکہ گیمیں کھیلنے کا جو سلسلہ، کیونکہ میں اس سے اتنا واقف نہیں ہوں، مجھے لڑکے بتاتے ہیں کہ موبائل پہ ایسی گیم میں ایک آدمی یہاں بیٹھا ہے، دوسرا ہندوستان میں بیٹھا ہے، تیسرا امریکہ میں بیٹھا، وہ اس طرح 4-5 لڑکیاں لڑکے مل کے کھیل رہے ہیں۔ یہ کس لیے یہ ترویج ہو رہی ہے؟ اور پھر اس کے بعد وہ ملتے ملتے وہ کہاں تک جاتے ہیں سلسلے، یہ ہر روز اخبارات میں رپورٹ ہو رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے۔ یعنی یہ ساری ایجادات ہمارے نوجوانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ سکول کے اندر وہ نصاب پڑھایا جا رہا ہے، مدارس کو پابند کیا جا رہا ہے کہ یہاں بالکل نہیں کچھ پڑھانا، مدارس پہ زور دیا جاتا ہے یہاں پہ ایک ہمارا دیا ہوا نظام تعلیم پڑھایا جائے، بچوں کے ذہن بنائے جا رہے ہیں داڑھی رکھنا، اور پھر اللہ ماشاءاللہ اس بہتی گنگا میں بڑے بڑے لوگ ہاتھ دھو رہے ہیں، پیر بھی، مولوی بھی، سارے مشائخ بھی، گدی نشین بھی۔ کیوں ایک ذہن دے دیا، دین سے دوری کا ذہن، کیوں کیسے؟ میں آپ کو چند مثالیں بتاتا ہوں۔ داڑھی رکھنا کوئی فرض نہیں، یہ ملتا ہے سبق یا نہیں ملتا؟ اب کسی سے مسئلہ پوچھ لیں، کہتا نہیں ٹھیک ہے داڑھی ہے، یہ سبق آپ کو ملتا ہے۔ کسی پیر سے پوچھے حضرت آپ کی داڑھی نہیں، میری داڑھی اندر ہے، وہ کون سی داڑھی ہے جو اندر ہوتی ہے بھائی؟ وہ کون سی داڑھی ہے جو اندر ہوتی ہے؟ وہ کسی صحابی کے اندر کیوں نہیں تھی بھائی؟ ہمارے لیے نمونہ تو نبی پاک کے صحابہ ہیں نا، کسی صحابی کے اندر کیوں نہیں تھی داڑھی یار؟ اس قوم کو کیسا بدھو بنایا، قوم بدھو بن گئی۔ یہ پوری چال چلائی گئی ہے، یہ کنسپٹ پیش کیا گیا کہ مرد اور عورت اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، یہ جی ایک پیر کے لہذا مرید ہیں، آپس میں بہن بھائی ہیں۔ بھائی نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور صحابیات کے اندر یہ چیزیں کیوں نہیں آئی؟ وہاں کیوں نہیں آئی؟ ان سے زیادہ پاک ذہن تو آج نہیں ہے نا، صحابہ سے زیادہ پاکیزہ ذہن تو نہیں، اب صحابیات سے زیادہ تو نہیں ہے، وہاں تو یہ نہیں کام ہوا جی، وہاں تو یہ کام نہیں ہوا نا۔ کسی نے پوچھا تھا حضرت جنید پاک سے، فرمایا کہ عورت سے نصیحت لینا کیسا ہے، پڑھنا کیسا ہے عورت سے؟ آپ نے فرمایا، آپ نے مثال دے کے آپ نے فرمایا پڑھنے والا امام احمد بن حنبل ہو، پڑھنے والا احمد بن حنبل ہو، اور پڑھانے والی رابعہ بصری ہو، اور جگہ مسجد نبوی ہو، پھر بھی میں اس کو جائز نہیں کہہ سکتا، پھر بھی میں اس کو جائز نہیں کہہ سکتا۔ یعنی یہ آپ نے مثال دی کہ جگہ اتنی مقدس، پڑھنے والا اتنا اعلیٰ پائے کا تابعی ہو، لیکن پڑھانے والی ایک عورت ہے، کہ پھر بھی میں، اور وہ عورت بھی کوئی عام عورت نہیں، اللہ کی ولیہ، اللہ کی ولیہ، بہت سارے مردوں سے افضل، مگر فرمایا پھر بھی ہم اس کو اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ جب اللہ کے نبی نے مرد و عورت کے لیے پردے کی ایک دیوار قائم کر دی ہے، تو کائنات میں کسی کو توڑنے کی اجازت ہے جی؟ جانے انجانے میں ہمارے لوگ بن رہے ہیں حصہ، ذہن دے دیے گئے۔ پھر ایک میڈیا کا اتنا بڑا سیلاب ہمارے نوجوانوں کو بہا کے لے جا رہا ہے،
پھر کنونشن کا اتنا بڑا سیلاب، پھر جمہوری سیاست کا اتنا بڑا سیلاب کہ جس کے اندر زور ہی ایک ہے کہ عورت کو حق دیا جائے ہر جگہ پہ۔ تو میرے آج کی گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے میرے نوجوانوں، اس کا تدارک کس نے کرنا ہے، اس کا راستہ کس نے روکنا ہے؟ اگر اتنی ہی تیزی سے شکار ہوتے رہے ہمارے نوجوان، یاد رکھو ہمارے نوجوان جو اس وقت ملک کی اعلیٰ یونیورسٹیوں سے پڑھ کے نکلتے ہیں، جنہوں نے اس ملک کی آنے والے وقت میں باغ دوڑ سنبھالنی ہے، جو پی ایچ ڈی لیول پہ بن کے نکلتے ہیں، جو اس سے اوپر کے کورس کر کے نکلتے ہیں ہمارے نوجوان، وہی لوگ ہیں نا۔ آپ لاکھ اس سے کہیں یہ مولوی ایسے کر رہا ہے، اب لاکھ کر، لیکن اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ جو لوگ ان یونیورسٹیوں سے پڑھ کے اب نکلے ہیں، کوئی پی ایچ ڈی لیول پہ اس سے سی ایس ایس کر کے نکلے ہیں جو نوجوان، بالآخر وہی نوجوان چند سالوں کے بعد اس ملک کے مقتدر اور اس ملک کے بڑے بڑے اداروں کے سربراہ وہی لگیں گے۔ اور ان لڑکوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ان کے ذہن میں کیا چیز ڈالی جا رہی ہے؟ اسلام تو نہیں ڈالا جا رہا، ان کے ذہن میں تو یہی ڈالا جا رہا ہے کہ اسلام کیا ہے، کچھ نہیں، مذہب کیا ہے۔ یہ آوازیں ہم سنتے ہیں ہر روز، آپ بھی سنتے ہیں کہ کوئی مذہب کسی مذہب کی برابری نہیں، بلکہ ہماری پارلیمنٹ میں یہ عام بات ہوتی ہے کہ مذاہب کی کیا اہمیت ہے، انسان سارے ایک جیسے ہیں۔ کیوں؟ اصل میں وہ اپنے سسٹم کو بچانے کے لیے وہ اپنے مذہب کو بھی انہوں نے ختم کر دیا۔ یاد رکھو جس طرح یہودیت نے عیسائیت مذہب کو ان کی عملی زندگی سے نکال کر ایک چرچ تک محدود کیا ہے، یہ یہودیت نے کیا ان کے ساتھ، یہودی نے عیسائیت کے ساتھ کیا کہ عیسائیوں کی عملی زندگی سے ان کا دین نکال کر ایک چرچ تک محدود کر دیا۔ بس اسی طرح ان کی یہ خواہش و تمنا ہے کہ مسلمانوں کا جو دین ہے یہ فقط ایک مسجد کی چار دیواری تک ہونا چاہیے، یہاں واعظ و نصیحت نہیں ہونی چاہیے، نوجوانوں کے اندر مذہب کی بات نہ ہو۔ یعنی وہ مذہب کو بھی توڑتے ہیں، کس لیے؟ اپنا سسٹم بچانے کے لیے، اپنا نظام بچانے کے لیے، اور ہم ان کے سسٹم کا باقاعدہ حصہ بنتے ہیں۔ اب اس کا تدارک کیسے کرنا، آخری بات ہے، یہ میری آپ کی ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بحیثیت مسلمان اس کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتے رہیں کہ آپ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اس کو دین کی محبت دیتے رہیں، اور دنیا کے سامنے ہم یہ پیش کریں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، اسلام آتشی محبت، امن، رحمت اور برکت والا دین ہے، اسلام خیر خواہی کا دین ہے، اسلام دوسروں کی بھلائی کا دین ہے۔ اس کے لیے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، وہ جس شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھے، یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہر بندہ اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ کس سے؟ اپنے عمل سے۔ وہ داڑھی کی مخالفت کرتا ہے، ہر بندے کو چاہیے نبی علیہ السلام کی سنت کو سجا کے پیغام دے دو، تم لاکھ بار کہو اسلام اور داڑھی دہشت گرد ہے، ہم داڑھی رکھ کے بتاتے ہیں ہم تمہارا سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، رسول اللہ کی سنت نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک اسلامی ملک کے اندر یہ آپ بھی کرتے، ہم بھی کرتے، سیدھی بات، ہم بھی جاتے، آپ آئی ڈی کارڈ بنوانے جاتے، وہ تصویر جو کھینچی جاتی ہے سر پہ ٹوپی رہنے دیتے، وہ کہتے اتار دے بھائی، ایک اسلامی ملک ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے ایک نشاندہی کی ہے آپ کے سامنے، مگر ہم نے عمل سے ثابت کرنا ہے۔ ہمیں ہمارے بچوں کو جب قرآن سے دور کیا جائے، ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، ہماری نسلوں کو دین سے دور کیا جائے، ہمیں انہیں دین سمجھانا ہے۔ اب حال ہی میں دیکھ لیں جو کل ہوا ہمارے ملک، پورے ملک کے اندر ایک طوفان بدتمیزی، یہ پرسوں غالباً 8 مارچ کو جو ہوا، آپ نوجوانوں نے پتہ ہی، آپ سمجھتے یہ ہلکا لے رہے، ہلکا نہ لیں، یہ آپ کے گھروں میں داخل ہو چکی ہے، یہ بات آپ کے گھروں میں باقاعدہ داخل ہو چکی ہے۔ یہ نہ کہے کہ وہ صرف سڑکوں پہ، نہ، آپ کے ہر گھر میں یہ سوچ آ چکی ہے، آپ کی بچی، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن کے دماغ میں یہ سوچ
انہوں نے اتنا ہائی لائٹ کر کے میڈیا کے ذریعے ڈال دی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے لڑکوں کے ذہنوں میں ڈال دی ہے یہ بات، اور پھر من پسند قسم کے اسکالر بٹھا کر ٹی وی پر عورت کے حقوق کے نام پہ آپ کے دلوں کو اسلام سے یکسر بدل دیا ہے۔ اب اس کا تدارک میں نے اور آپ نے کرنا ہے، اس کے لیے محنت اور کوشش میں نے اور آپ نے کرنی ہے۔ کس لیے کرنی ہے؟ ہم نے لوگوں کو دین کے قریب لانا ہے، لوگوں کو علماء کی صحبت دینی ہے۔ دیکھو ہمارے ہاں ایک رواج یہ 8-10 سال سے نہیں چلا کہ جمعے میں بھی اس وقت آئیں گے جب جمعے کی اذان ہو چکے گی۔ کیوں؟ پہلے نہیں جانا۔ آپ کسی محفل میں حوال دیکھ لیں، لوگ اس پہلے چند ایک لوگ آئیں گے، وہی چند مخصوص لوگ جن کے اندر دین کی محبت ہے، باقی لنگر کے ٹائم، اختتام کے وقت اور بعد میں باقاعدہ مولوی صاحب کو چہرہ دکھانا ہے، دیکھو میں آیا ہوں۔ بھئی اللہ کی رضا کے لیے جائیں، دین سیکھنے کے لیے کسی امام خطیب کو چہرہ تھوڑا ہی دکھانا ہے۔ یہ جب تک ہمارے اندر چیزیں نہیں آئیں گی، یاد رکھو یہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں بالخصوص ہمارے ہاں بڑے خطرناک ہیں۔ نوجوانوں، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی نسلوں کو بچاؤ، اس کے لیے محنت کرو۔ اور اب رمضان قریب ہے، رمضان میں اللہ کی رحمت بڑی برستی ہے۔ آپ کے پاس وقت ہے کہ ہر بندہ اس کے لیے کوشش کرے کہ نوجوانوں کو مساجد کے قریب کرے، جہاں کوئی اصلاحی درس ہوتے ہیں وہاں وقت دے، کچھ نہ کچھ دین سیکھے۔ 24 گھنٹوں میں رمضان المبارک کا مہینہ آپ کے پاس، صرف 1 گھنٹہ آپ نکال لیں، اپنے جہاں بھی رہتے اپنے امام صاحب سے، اپنے خطیب صاحب سے، یا قرب و جوار میں جہاں کہیں، وہاں جا کے 1 گھنٹہ صرف دین سیکھ لے۔ انہیں کہہ دے بھئی جو موجودہ صورتحال میں جو مسائل ہیں اس امت کے، اس موضوع پر ہمیں کچھ سمجھا دیا جائے، ہم کس طرح اس کا تدارک کریں، کس طرح ہم لوگوں کو پیش آئیں۔ تو آپ کے پاس رمضان کا مہینہ قریب ہے، اس کے لیے کوشش اور محنت کریں۔ کیا 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ بھی نہیں آپ دے سکتے؟ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ 1 گھنٹہ صرف، زیادہ نہیں، 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ اگر آپ دے دیں ماہ رمضان اور روزے کی برکت کے ساتھ، انشاءاللہ جب 1 گھنٹہ دین کو 1 مہینہ دیں گے، آپ کے دل کو بھی اللہ اپنی رحمت سے منور کرے گا اور آپ بہت ساری لوگوں کے لیے نفع بخش بن جائیں گے۔ تو اس کے لیے کوشش کریں، محنت کریں۔ ہم بھی انشاءاللہ اپنی مسجد و مدرسہ میں اس چیز کی کوشش کر رہے ہیں کہ پورا ماہ رمضان میں کوئی 1 گھنٹے کا دورانیہ رکھ کے نوجوانوں کو بالخصوص سمجھانے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی محبت، دین سے وفاداری نصیب فرما دے۔